نہیں بتایا، اس لیے میں اس بحث میں جان رہا، اور نہ ہی کوئی فرق پڑتا ہے وہ کتنے تھے۔ غور سے سمجھیے گا اصحاب کہف سے، بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو اصحاب کہف کا کیا تعلق ہے دجال کے ساتھ، ٹھیک ہے، بہت ضروری تعلق ہے۔ یہ جو ٹیکنالوجی آسمانوں کا، ان تمام تر راستوں کا، یہ میں تعلق واضح کرتا ہوں، ابھی پتہ چل جائے گا کیوں میں نے اتنی لمبی تفصیل بتائی ہے اصحاب کہف پہ۔ اس سے پہلے ایک ضروری نقطہ ہے جو آپ کو پتہ ہو اصحاب کہف کے بارے میں، دجال سے تعلق ہے اصحاب کہف کا۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ میں ہجرت کر کے پہنچے تو ادھر عیسائی تو خیر گنتی کے تھے، وہ تو گنے چنے، بہت زیادہ بتا رہا ہوں 10-12 ہی ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے، کیونکہ مکہ تک تو انٹری تھی عیسائیت کی۔ مدینہ میں چونکہ بس تجارت کی غرض سے ہی کوئی فیملی آ کے رکی ہو تو ہو، کوئی ایسی فیمس فیملی نہیں ہے کہ جو مدینہ سے عیسائیت کا پرچم لے کے مشہور ہوئی ہو۔ مکہ میں تو ہیں، بہت تو نہیں، مگر اتنے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے۔ تو مدینہ میں لیکن اللہ کا نام لینے والے لوگ موجود تھے، اور وہ کون تھے؟ وہ یہودی تھے۔ یہودی پہلے سے مدینہ پہنچے ہوئے تھے، یہودی ڈھونڈ رہے تھے، اور مدینہ کوئی ایسا ویسا شہر بھی نہیں تھا کہ جس کے تھرو بندہ کہے کہ یار ہر دنیا کا بندہ ادھر سے گزرے گا ہی گزرے گا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مکہ میں ہاں پورا عرب نے آنا تھا، کیوں؟ وہاں پہ حج ہوتا تھا مکہ میں، اور بڑے چونکہ حج کی وجہ سے پوری دنیا آتی تھی تو ویسے ایک اکنامک سینٹر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو لوگ ویسے آنے کے چانس زیادہ تھے۔ مگر آئرونکلی یہود مکہ میں نہیں موجود، یہود کہاں موجود ہے؟ مدینہ میں موجود ہے۔ یہ واقعہ ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہودیوں نے نبی علیہ السلام کے ہجرت کے فوراً بعد سب سے پہلے آ کے انکوائری کی، ٹھیک ہے۔ اب یہودی ابھی تو نہیں انکوائری کریں گے کسی کوئی آ گیا تو، یہودی نے اس وقت نبی علیہ السلام سے انکوائری کیوں کی؟ ابھی فار ایگزامپل کوئی ایک بندہ ترکی سے اٹھ کے، کراچی سے اٹھ کے، سائبیریا سے اٹھ کے نبوت یا مسیح کا دعویٰ کر دیتا ہے تو یہودی پہنچ جائیں گے مسیح تو نہیں ہمارا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ایسے ہوگا۔ سمجھنے کی بات ہے، یہ بہت آسان کر کے بتا رہا ہوں، یہ سینس استعمال کرنی بہت ضروری ہے کہ یہودی نے نبی علیہ السلام کے پاس آ کے یہ کس کرائٹیریا کے اوپر سوال کیے تھے کہ واقعی یہ اصلی نبی تو ہیں کہ نہیں ہیں آپ؟ کسی اور انسان سے یہودی نے انٹرویو نہیں لینا، نبی علیہ السلام سے انٹرویو کیوں لیا؟ کچھ نشانیاں جی بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم ان کے سامنے سے ہو کے گزر گئے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے تو انہوں نے صلیب پہ چڑھا دیا ہے، ان سے تو یہ سوال نہیں ہو رہے۔ اصلی مسیحا ان کے سامنے آیا، جس نے جو ان کا اپنا مسیحا ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں، اس کو مار دیں گے ہم، کوئی سوال انکوائریاں نہیں ہو رہی، اس کی ماں پہ تہمتیں لگا رہے ہیں، اور اس کو مسیحا ماننا تو دور کی بات ہے، بلاسفیمی کا مقدمہ کر کے قتل کی باتیں کر رہے ہیں، صلیب کے چلانے کی۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسے نہیں کر رہے، وہ یہ وہی یہودی ہیں جو نبی علیہ السلام سے باقاعدہ انکوائری کے سوال کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک پیس آف دا پزل بہت بڑا ہے جو کہ مسنگ ہے ہمارے پاس، جو یہاں سے پورا ہو رہا ہے اہل یہود کا۔ نبی علیہ السلام کے اسٹوری کے اندر ایک بہت ضروری بات ہے کو ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں حضرت سلمان فارسی کے تھرو یہ کہانی پوری ہو جاتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کی کہانی چھوٹی کر کے بتاؤں گا کیونکہ مقصد نہیں ہے، مگر یہ نقطہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ حضرت سلمان فارسی ادھر ادھر علم کے حصول کے لیے، ہدایت کے لیے، کئی عیسائی پریسٹ جو ان کے پادری ہیں ان کے پاس ان کی شاگردی میں پڑھیں، سیکھتے تھے، دین سیکھتے تھے، اور وہ جینون، ان میں سے کچھ سلمان کہتے ہیں ایک دو تو بہت جینون تھے، اللہ پوری توحید کا کوئی اصلی مطلب اصلی عیسائیت کو فالو کرتے تھے، وہ والی عیسائیت نہیں جو دنیا میں پھیلائی تھی انہوں نے، اللہ کا بیٹا ہونے والی۔ کہتے ہیں اسی لیے ایک پادری مجھے دوسرے پادری کے بعد بیٹھتا تھا، عمومی بندوں پہ نہیں چھوڑتا تھا کہ یار میرے مرنے کے بعد، جب وہ مرنے والا ہوتا تھا تو کہہ رہا تھا کہ یار تو فلاں علاقے میں جائیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کو میں جانتا ہوں جو اصلی توحید کو پکڑے ہوئے، عیسائیت کا، عیسیٰ کی اصلی کتاب کو پکڑے ہوئے۔ کرتے کرتے چوتھے عیسائی کے پاس سے، چوتھے پادری کے پاس سے، وہ جب وہ فوت ہو گیا تو وہ اس راستے میں ہی تھے کہ ایک علاقے میں ان کو اغوا کر کے رمال غلام بنایا گیا، بیچا گیا، بکتے بکتے کرتے کرتے وہ مدینہ میں ایک یہودی فیملی کے ہاں خریدے گئے، اس طرح پہنچے تھے۔ مگر ہر عیسائی کہتے ہیں وہ کہ ہر عیسائی جو میرا استاد تھا
وہ مجھے ایک ہی بات بتاتا ہوتا تھا. یہ پرنس تھے بھائی، اصلی شہزادے تھے، اصلی بادشاہ کے بیٹے تھے ایک علاقے میں. وہاں سے صرف اللہ تعالیٰ کے اپنی فطرہ کو فالو کرتے کہ میرے یار یہ بندے ٹھیک نہیں ہیں، یہ گائے کو مانتے ہیں، اس جانور کو مانتے ہیں. اس طرح وہ علم کے اور ہدایت کے حصول کے لیے ادھر ادھر اساتذہ کے زیر سایہ پل رہے تھے. عیسائیت آخری دین تھا جو کہ دنیا میں اللہ نے دیا ہوا تھا، ابھی تو نبی اسلام نہیں آئے ہوئے. تو یہ اللہ کی طرف سے پروٹیکشن میں تھے اور سیکھ بھی رہے تھے. مگر ہر عیسائی، مجھے سلمان فارسی کہتے ہیں، مجھے ہر عیسائی یہ کہتا تھا کہ ابھی نبی نے آنا ہے. ابھی مطلب میں صاف سچے تھے چاروں عیسائی پہلے سے بتا رہے، چاروں پادری، نبی نے آنا ہے. پھر جب یہودیوں نے کہ ہاں بکے، تو یہودیوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا. سلمان کہتے ہیں کہ ہم نبی کا ویٹ کر رہے ہیں، ادھر نبی نے آنا ہے. کدھر نبی نے آنا ہے؟ ادھر نبی نے آنا ہے، اس لیے ہم ادھر آئے ہیں. کدھر؟ مدینے میں. اتنی شدت سے انتظار تھا کیونکہ ان کو ٹائمنگ پتہ تھی کہ یہ وہ ٹائم آ چکا ہے. یہ سلمان فارسی کہہ رہے ہیں کہ یہودی ان کا جو جس بندے کے ہاں یہ غلام بکے ہوئے تھے، کہتے کہ میرا ماسٹر تھا، یہ بڑی سختی کرتا تھا میرے سے، مگر بہت دینی آدمی تھا اور اتنی پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ اس کی کچھ باتیں تھیں جو اس کے اوپر فالو، اس کے اوپر یہودی اور باقی کے اسکالر ملنے آ رہے تھے اس سے. تو روز بات ہوتی تھی کہ یہ ٹائم تو آ چکا ہے. علاقہ بھی وہی ہے. علاقہ کیسے پڑا تھا؟ مدینے کی پوری ٹیریٹری میپ کی ہوئی تھی کہ ادھر آنا ہے نبی نے. یہ آج کل کا یہودی یہ بات نہیں کرتا کہ مدینے میں ہمارا مسیح آئے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے پاس اوریجنل لٹریچر موجود ہے جو یہودیوں کا لکھا ہوا، مسلمانوں کے پاس سے ہمارے پاس وہ انٹرپریٹیشن آ رہی ہے لٹرلی کہ یہودی اس وقت کے کیا مان رہے تھے، کیا بول رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، کیا ٹیسٹ کر رہے تھے. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اتنی ان کو ایکوریسی پتہ تھی اور صحیح پتہ تھی کہ یہ مجھے نشانیاں بتاتے تھے. آپس میں بات کرتے تو میں سیکھ رہا تھا کہ کیا نشانی ہے. میں تو کام کرتا تھا، ان کے یہاں غلام تھا. ایک دن میں کھجور کے درخت میں مجھے چڑھایا ہوا تھا، کھجوروں میں اتارا تھا، اتنے میں نیچے سے میرے اس ماسٹر کو آواز آئی کہ اوئے وہ نبی کا اعلان ایک بندے نے کر دیا. اتنے خوش تھے سلمان فارسی کہتے ہیں یہودی، اتنے خوش تھے کیونکہ یہ تو ویٹ کر رہے تھے. انہوں نے باقاعدہ مطلب کھانا بانٹا کہ وہ نبی آ گیا جس کا ہم ویٹ کر رہے تھے. ایسا دشمنی کا ارادہ نہیں تھا ان کا. یاد رکھیے گا، یہ تو سچے، اپنے دین پہ تو سچے ہیں. اور مدینے میں بھی تھے، مدینے میں بھی نبوت کا اعلان ہو گیا ہے، وہیں پہ ہی ان کو پروفیسی ہے. اور یہ پورے کے پورے ایک پلٹون بنا کے انہوں نے شورا کی. باقاعدہ حضرت سلمان بتا رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے گھر میں کام کرتے ہیں، غلام ہیں. پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نبی السلام کے پاس جا کے مجلس کی اور جا کے کیا کہا کہ ہمیں 3 سوالوں کے جواب چاہیے آپ سے. اگر آپ واقعی وہ کیا ایسے تو نہیں ہے ماننے والے نا. انہوں نے کہا آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، جگہ بھی ٹھیک ہے، عمر بھی ٹھیک ہے، آپ کی خاندان بھی ٹھیک ہے، آپ کا نشانیاں تو پوری لگ رہی ہیں آپ کے اوپر، مگر ایسے نہیں ماننے والے ہمیں آپ بتائیں. ہم 3 سوال لے کے آئے ہیں، ان کے جواب دے دیں تو ہم مان لیتے ہیں. وہ 3 سوال کیا ہے؟ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں جن کا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں تو ہمیں بتائیں روح کیا ہوتی ہے؟ روح. نبی اسلام شاہ میں اگلے سوال بتائیں اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اصحاب کہف کے بارے میں ہمیں تفصیل بتائیں. اصحاب کہف کون تھے؟ کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ تیسرا سوال کیا جی؟ تیسرا سوال ہے جی ذوالقرنین کے بارے میں ہمیں تفصیل چاہیے. ذوالقرنین کی تفصیل.